میدان کے اندر لڑنے کے لیے آنے حرب بھی پورا نہیں، آلات جنگ بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہے، تیر بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی ہے۔ ادھر کفار کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد میں، سواریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تیر اور تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سر سجدے کے اندر رکھا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اے مالک آج یہ مختصر سی جماعت جو ہے تیرا اور تیرے محبوب کا نام لینے والے ہیں، اے رب العالمین اگر آج یہ مسلمانوں کی جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اے رب العالمین اپنا وعدہ جو ہے اس کو پورا، مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ کیا جا رہا، مسلمانوں کو نہ حق مارا جا رہا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان ممالک جو ہیں حیثیت قوم، بحیثیت مسلم امہ، ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ایک تو اتحاد کی کمی ہے، دوسرا ایمانی جذبوں کی کمی ہے۔ ہم اسلام سے، اسلام کے احکامات سے، اسلام کی روح سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی عظیم اور مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کے صدقے اور اس مقدس مہینے رمضان المبارک کے صدقے اور رمضان المبارک کے اس مقدس دن جمعۃ المبارک کے صدقے اللہ تمام امت مصطفیٰ، تمام عالم اسلام اور بالخصوص اللہ ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے جب آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت، اپنی نبوت و رسالت کی طرف جب لوگوں کو بلایا تو قریش مکہ کے وہ سردار، مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوئے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا
پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اللہ کے حکم کے تحت ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب قیام ہوا تو مدینہ طیبہ کے اندر بھی پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مشکلات کے اندر جو ہے وہ کمی نہ ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، ان کے لیے سب سے پہلے تو مدینہ طیبہ کے اندر مسجد کی تعمیر، پھر ان کے رہنے سہنے کا بندوبست، وہ معاملات جو اندرونی طور پر داخلی طور پر ان کو درپیش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ان کو مدینہ طیبہ کے اندر بھی امن اور چین سے رہنے نہ دیا۔ اسی سبب سے مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ، قریش مکہ کے درمیان جو باضابطہ طور پر سب سے پہلی جنگ اور لڑائی ہوئی، اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے مدینہ طیبہ سے باہر جس مقام پر پڑاؤ کیا، جس مقام پر مجاہدین اسلام نے اپنے خیمے لگائے، وہ جو میدان تھا وہ اس میدان کا نام تھا بدر۔ اور بدر اس کا نام کس وجہ سے پڑا کہ بدر نامی ایک شخص نے وہاں پر کنواں کھدوایا ہوا تھا، اور وہ میدان جو تھا وہ میلے وغیرہ کے لیے مخصوص تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام بدر تھا۔ اور پھر اس میدان بدر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اس قیام کی وجہ سے اور اس مارکے کی وجہ سے اس میدان بدر کو جو ہے وہ اللہ نے اتنی عظمت اور شہرت عطا فرمائی، اور اس جنگ کا نام جو ہے وہ جنگ بدر پڑا۔ حق اور باطل یہ جب سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، بلکہ اس سے پہلے بھی جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تو شیطان، وہ مشہور واقعہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ حق کی مخالفت جو ہے وہ ابلیس نے، شیطان نے سب سے پہلے کی، اور وہی سلسلہ جو ہے وہ اولاد آدم کے اندر شروع دن سے چلا آ رہا ہے کہ کچھ جماعت، کچھ لوگ وہ حق کی طرف ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ شیطان کے پیروکار وہ باطل کی طرف ہوتے ہیں، کفر کی طرف ہوتے ہیں، اور یہ حق و باطل کا جو ہے وہ مارکا، حق و باطل کا جو ہے مقابلہ، یہ شروع دن سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن میدان بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جنہوں نے وفا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان نثاری کی ایسی عظیم مثالیں قائم کی کہ جو قیامت تک ان کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔
رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بھی اس بات کا ذکر اور تذکرہ فرمایا مختلف مقامات پر، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس میدان بدر کے اندر ہونے والی لڑائی، ہونے والی جنگ، ہونے والے مارکے کی صورت میں جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو وہ دن جو ہے وہ یوم الفرقان، حق و باطل کی تمیز کا دن جو ہے وہ قرار پایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق اللہ نے بدر کے میدان کے اندر تمہاری مدد کی، تمہاری نصرت کی، جبکہ تم تعداد میں تھوڑے تھے، قلیل تھے۔ جب تم تعداد میں تھوڑے اور قلیل تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر مسلمان اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن تھوڑے ہونے کے باوجود ان کے اندر وفا، ان کے اندر جانثاری، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا مشورے کے لیے، اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اے مہاجرین و انصار، کفار اپنا لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بدر کے میدان کے اندر پہنچ چکے۔ تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انصار کے صحابہ جو جوان تھے، جو اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت آیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہونے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے جب فرعون کے مقابلے کے لیے ان کو ترغیب دی، ان کو بلایا، تو وہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ، حضرت موسیٰ کی وہ قوم، وہ کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کیا موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑائی کرے، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن جب وہ من و سلوہ کی باری آئی، وہ سہولیات لینے کی باری آئی، وہ کھانے پینے کی باری آئی، حالانکہ بنی اسرائیل بڑی لاڈلی قوم تھی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے کہنے پر ان کے لیے بڑیاں آسانیاں پیدا کی، آسمان سے کھانا تک اتارا، من و سلوہ جو ہے وہ ان کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ لیکن جب لڑائی کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ جاؤ اور تم جا کر لڑو اور تمہارا رب جا کر لڑے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جنگ کا وقت آ گیا ہے، کفار کے ساتھ لڑائی کا وقت آ گیا ہے، تو وہ کہنے لگے فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَىٰ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مہاجرین کی طرف سے حضرت مقداد وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے، لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے،
نہیں بلکہ وَلَٰكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں ہو کر لڑیں گے، آپ کے بائیں ہو کر لڑیں گے، آپ کے آگے ہو کر لڑیں گے اور آپ کے پیچھے ہو کر لڑیں گے۔ یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جذبہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کی یہ جانثاری تھی کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے جمع مردی کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کا عہد کیا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان کے اندر پہنچے، خیمے لگائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ صحابہ کرام کی تعداد 300 سے زیادہ ہے، کچھ بعض روایات میں 313 ہے اور کچھ روایات میں 319 ہے۔ 300 سے کچھ زیادہ صحابہ کرام، ادھر 1000 کا لشکر صحابہ کے پاس میدان کے اندر لڑنے کے لیے سامان حرب بھی پورا نہیں، آلات جنگ بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہے، تیر بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی ہے۔ ادھر کفار کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد میں، سواریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تیر اور تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سر سجدے کے اندر رکھا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اے مالک، آج یہ مختصر سی جماعت جو ہے، جو تیرا اور تیرے محبوب کا نام لینے والے ہیں، اے رب العالمین، اگر آج یہ مسلمانوں کی جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اے رب العالمین، اپنا وعدہ جو ہے اس کو پورا کر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے کے اندر، زار و قطار آنکھوں سے آنسو ہیں، آپ کے جسم کی چادر مبارک وہ کندھے سے سرک جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، محبوب اپنا سر انور سجدے سے اٹھائیے، اللہ جو ہے وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سر انور سجدے سے اٹھایا تو اس وقت آیہ کریمہ کی تلاوت کی، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے مدد کا کہ یہ لشکر جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ جائے گا اور اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کا جب معائنہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کے اندر اپنی چھڑی سے، اپنے عصا سے نشان لگائے، فرمایا یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر جو ہے وہ مردار ہوگا۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فتح عطا فرمائی اور صبح جب ہم نے دیکھا تو جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے تھے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، تو جس جس کا نام لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ پر نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں پر مرا ہوا تھا، نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو ہے وہ آنے والے واقعات کی خبر عطا فرمائی، جس کو علم غیب کہا جاتا ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کفار وہیں پر ڈھیر ہوئے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے
مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب فتح عطا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کی لاشوں کو اکٹھا کر کے اس بدر کے کنویں کے اندر ڈلوا دیا۔ جب بدر کے کنویں کے اندر ڈلوایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ان کے نام لے لے کر فرمایا کہ بتاؤ کیا اللہ نے اپنا وعدہ سچا نہیں کر دکھایا؟ کافر ہیں، حالت کفر کے اندر مسلمانوں کی تلواروں سے، اور مسلمانوں کی تلواروں سے بھی کیا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے میدان بدر کے اندر اپنے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ کے فرشتے مدد اور نصرت، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی کافر کے پیچھے جب جاتے اور اس کو قتل کرنے کے لیے ہم تلوار اٹھاتے تو ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے اس کافر کا سر جو ہے وہ قلم ہو کر زمین پر گر جاتا۔ تو اگر فرمایا یہ فرشتوں کی وہ مدد تھی جو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی، تو وہ کفار جو واصل جہنم ہوئے ان کو اس کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو ڈلوا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کو نام لے لے کر پکارا۔ جب ان کو نام لے لے کر پکارا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ہماری باتوں کو، آپ کی آواز کو یہ سن رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی سن رہے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل مبارک سے یہ بتایا، اور صحابہ کے سوال کرنے پر جو جواب ارشاد فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جن کی لاشیں ہیں، یہ جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح یہ بھی سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو آواز جو ہے وہ ہماری تو جاتی ہے، یہ سنتے ہیں، لیکن یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ کون ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں؟ یہ کفار ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، دشمن ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو آواز دے رہے ہیں، تو وہ آقا نے فرمایا یہ سنتے ہیں۔ تو جب کافر سنتا ہے، یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن کے اندر فرمایا نا، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے جس پر جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم مردوں کو پکارتے ہو، تم اولیاء کو پکارتے ہو، تم انبیاء کو پکارتے ہو، وہ تو مردے ہیں، وہ تو مردے ہیں، تم ان کو پکارتے ہو، مردے نہیں سن سکتے، مردے نہیں سن سکتے۔ حالانکہ قرآن کی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، فرمایا یہ جو قبروں کے اندر ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے، تو سناتا کوئی اور نہیں ہے، سنانے کی طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ سناتا کون ہے؟ اللہ۔ سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے اللہ۔ اب ہم زندہ انسان جن کے کان خراب ہوتے ہیں، جو سن نہیں سکتے، جو بہرے ہوتے ہیں، بوڑے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس ہم بولتے رہے وہ سن نہیں سکتے، ہم تو بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو سننے کی طاقت عطا نہیں فرمائی۔ سننے کی طاقت عطا فرمانا یہ رب العالمین حکم الحاکمین کا کمال۔ تو سننے کی طاقت مردوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ مشہور حدیث سے مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر رکھ کر واپس آتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وہ تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ جب تم لوٹتے ہو مردے کو دفن کر کے، میت کو دفن کر کے، مردہ ہے، میت ہے، عام مسلمان ہے، اس کو قبر کے اندر رکھ کر آتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وہ تمہاری جب تم واپس لوٹتے ہو نا تو وہ تمہارے پاؤں کے اندر جو جوتی ہے اس جوتی کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ اب آپ بتائیں، ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، مردے کو دفن کرتے ہیں، تو جب واپس لوٹتے ہیں کتنی کا آواز ہوتی ہے ہماری جوتوں کی؟ کتنی کا آواز ہوتی ہے ہمارے جوتوں کی؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے کانوں تک بھی نہ آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تم واپس لوٹتے ہو وہ قبر کے اندر جس کو تم ابھی ابھی رکھ کر آئے ہو، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر رکھا ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھ کر مٹی ڈال کر آ گئے ہو، فرمایا تم واپس لوٹ رہے ہو، واپس لوٹ رہے ہو تو تمہارے پاؤں کے اندر پہنی جوتی کی آواز بھی وہ قبر والا سن رہا ہو۔ آقا کریم سے فرمایا کہ یہ جو اس کنویں کے اندر ہیں، جو کفار ہیں، فرمایا یہ بھی ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو، لیکن یہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو جب ایک عام مسلمان قبر کے اندر پاؤں کے اندر پہنی جوتی کی آواز کو سن سکتا ہے، کافر تک آواز پہنچتی ہے، لیکن جواب دینے کے وہ قاصر نہیں ہے، نہ ان کی آواز ہم نہیں سن سکتے، تو جب ایک عام انسان کی سماعت قبر کے اندر مرنے کے بعد یہ عالم ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، انبیاء کرام ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ تو ہمارا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر اولیاء اعظام ہوں، صلحاء اعظام ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان تک جو ہے وہ ہم اگر ان کو پکارتے ہیں تو ہماری آواز وہ سنتے ہیں، وہ سماعت کرتے ہیں۔ تو کفار کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ یعنی اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو جنگ بدر کے واقعات تو طویل ہیں، لیکن یہاں جو سبق ملتا ہے ہمیں جنگ بدر کے واقعات سے، اسلام کی وہ پہلی جنگ، سبق کیا ملتا ہے کہ مسلمان کو اپنے ایمانی جذبے کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کو اپنی تعداد نہیں دیکھنی چاہیے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، کافر زیادہ ہے، نہیں، جنگیں جو ہیں وہ نہ تعداد سے جیتی جاتی ہیں، نہ ہتھیاروں سے جیتی جاتی ہیں، بلکہ جنگیں جیتی جاتی ہیں وہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ جنگ جذبوں سے جیتی جاتی ہے، جس طرح میدان بدر کے اندر وہ صحابہ کرام تعداد میں تھوڑے لیکن ان کے جذبے کیا تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑیں گے، تو اللہ نے ان کے جذبوں کی وجہ سے ان کی مدد بھی فرمائی، ان کی نصرت بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے، اور فرمایا صرف فرشتے نہیں، میں بھی میدان بدر کے اندر ان کے ساتھ تھا، تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو ہمیں آج کا مسلمان جو ہے وہ اگر پستی کا شکار ہے، وہ اگر ذلت کا شکار ہے، آج کا مسلمان اگر کفار سے ڈر رہا ہے، آج کا مسلمان اگر کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور خیال کرتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، تو وہ کمزور نہیں، اس کا ایمانی جذبہ کمزور ہے۔ آج کفار نے مسلمان ممالک کے اندر گھس کر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومتوں کو ختم کیا، مسلمانوں کو تباہ کیا۔ عراق کے اندر دیکھ لیں، افغانستان کے اندر دیکھ لیں، دیگر اسلامی ممالک کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا کے کافر ممالک
وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنی ایک بات پر. کسی ایک کافر کو کوئی بندہ تکلیف دے، کسی ایک کافر کو مارے، کسی بھی ملک کا ہو، تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمام کافر ممالک اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن مسلمان ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا ساتھ کا پڑوسی جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہو، ہم اس کی خبر گیری نہیں کرتے. مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نہ حق مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن مسلمان ممالک جو ہیں بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم امہ، ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ایک تو اتحاد کی کمی ہے، دوسرا ایمانی جذبوں کی کمی ہے. ہم اسلام سے، اسلام کے احکامات سے، اسلام کی روح سے ہم نے دوری اختیار کر لی. ہم عیش و عشرت کے اندر چلے گئے. یا اگر آپ تاریخ پڑھیں تو مغل حکمران، مغل بادشاہ جنہوں نے دنیا کے اندر، بر صغیر کے اندر حکومت کی، لیکن جب وہ اسلام کے احکامات سے ہٹ کر عیش و عشرت کے اندر جب اپنے آپ کو انہوں نے مشغول کیا تو پھر ان کا زوال شروع ہو گیا. تو آج کی مسلم امہ کا، مسلمانوں کا، مسلمان ممالک کا زوال وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر ایک تو اتحاد نہیں، اور دوسرا ہم اسلام کے احکامات سے پیچھے ہٹ کر وہ عیش و عشرت کے اندر چلے گئے. ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا، ہم نے اپنے جو ہے وہ رسم و رواج کو ترک کر کے ہم نے کلچر بھی ان کا غیروں کا ہی اپنا لیا. ہم نے اپنی عادات، ہم نے اٹھنا بیٹھنا، ہم نے اپنی خوشی غمی، ہم نے اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر وہ دین اسلام سے رہنمائی حاصل نہیں کی، بلکہ ہم نے اپنا آئیڈیل انہی کفار کو بنایا. وہ انہوں نے اپنی تہذیب ہمارے اندر داخل کر دی، ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر کفار کی تہذیب کو اپنا لیا. تو اس طرح انہوں نے ہمیں اندرونی طور پر کمزور کر دیا کہ اب ہم ان کے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے. لیکن اسلام ہمیشہ سے سربلند رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلام ہمیشہ سے سربلند رہے گا. مسلمانوں کو سربلند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے دامن میں پورے آئیں، اسلام کو اپنائیں، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اسلامی احکامات کو اپنائیں، اسلامی تہذیب کو اپنائیں. اسلام کو اپنی زندگی میں جب شامل کر لیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے مومن صحیح تم بن جاؤ، سربلندی اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. تو آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں وہ اصحاب بدر والا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں صرف نام کا نہیں بلکہ کام کا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسلام کو، مسلمانوں کو دنیا کے اندر عزت و سربلندی عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.